پروگرام میں آئے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا آپ گورنر پنجاب لگ رہے کہ نہیں لگ رہے, آپ نے ہنس کے ٹال دیا تھا. اب میرے خیال میں ٹائم آ گیا ہے اور آنے ہی والا ہے, تو ہم آپ کا فیس ریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے ہم کو جانچ پائیں کہ ہاں ہے یا نہ ہے. تو کیا خبر ہے سر؟ سچی بات یہ ہے کہ آپ دوستوں کی محبت ہے میرے لیے, لیکن ابھی تک یہ پارٹی کی پرائرٹیز میں ہے نہیں. ابھی تک ہماری یہ پرائرٹی ہی نہیں ہے کہ گورنر کون ہوگا. ابھی تو ہم پریزیڈنشل الیکشن کے پیچھے ہیں. 9 تاریخ کو انشاءاللہ زرداری صاحب صدر منتخب ہوں گے, تو اس کے بعد اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور پارٹی کا کوئی بھی ساتھی جو آئے گا, جس کو بھی ذمہ داری ملی, بسم اللہ. مجھے ہمیشہ جماعت نے عزتیں دی ہیں, مجھے بھی اگر عزت ملی تو میں بہت مشکور ہوں گا, لیکن ابھی تک اس کا کوئی وجود اس طرح نہیں ہے. یہ آپ جیسے دوستوں کی محبت میں جو آپ لفظ کہہ دیتے ہیں, بس وہ ہے. میں نے اچھا کہہ رہا صاحب, میری جو دلیل ہے نا, جو میرا جو آرگیومنٹ ہے, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے خیال میں فیوریٹ ہے, میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں. میرا یہ آرگیومنٹ ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ پنجاب میں جو ضرورت ہے وہ سینٹرل پنجاب کی ہے, کیونکہ ساؤتھ میں ویسی پوزیشن پارٹی کی اچھی ہے, نارتھ میں اور مسائل ہیں, اور آپ کا تعلق جس علاقے سے ہے وہ کرٹیکل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, اس کو پنجاب میں اسٹیبلش کرنے کے لیے. اس لیے آپ کا پنجاب گورنر ہاؤس میں ہونا جو ہے, اس سے پارٹی کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. میری یہ لاجک ہے. چلے جب یہ وقت آئے گا, جب اس کا فیصلہ ہوگا تو پارٹی دیکھے گی, اور جو موضوع سمجھے گی وہ فیصلہ کر دے گی. میں تو اس فیصلہ کرنے والوں میں نہیں ہوں گا یقیناً. اوکے, اچھا کہہ صاحب, اب ذرا تھوڑا سا میں آنا چاہ رہا ہوں ایک امپورٹنٹ بات. یہ جو ریزرو سیٹس ملی ہیں پیپلز پارٹی کو بھی, پی ایم ایل این کو بھی, اس سے جو نمبرز الیکشن کمیشن نے ریلیز کیے ہیں, اس سے تو یہ 2/3 سے آگے چلا گیا اگر تمام تر ٹریجری بینچز کو کاؤنٹ کریں. تو 2/3 اگر کراس ہو رہا ہے تو اس کی تو پھر بہت زیادہ سگنیفیکنس ہو جاتی ہے آج کل کے حالات میں. دیکھیے فہد صاحب, گزارش یہ ہے کہ 2/3 اکثریت سے آپ آئینی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. اوکے, فیئر انف. ہم نے جب ہماری گورنمنٹ تھی 2008 سے 13 میں, تو ہم تو سمپل میجورٹی میں بھی نہیں تھے. ہم تو سمپل میجورٹی بھی کولیشن سے بناتے تھے, لیکن ہم نے اس وقت ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے 103 آرٹیکل امینڈ کر دیے تھے. ہم نے این ایف سی کر لیا تھا. ہم نے موسٹ امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر لیجسلیشن کر لی تھی, اور ہماری ساری لیجسلیشن جو تھی ہم نے قوموں کو شناختیں دے دی تھی. ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کر دیا تھا. ہم نے وہ سارے کام کیے جو اتفاق رائے سے ہوئے. تو یہ ایک وے ہوتا ہے حکمرانی کا. ہاں, اس وقت جو 2/3 ہے, کسی ایک جماعت کے پاس تو ہے نہیں, اور اگر 2/3 کو یوز کرنا ہے کہ 2/3 کی بنیاد پہ آپ نے کچھ فیصلے کرنے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت آئینی ترمیم کی بنیاد پہ کوئی فیصلے رکے ہوئے ہیں. اگر کوئی کرنے ہیں تو اس کے لیے 2/3 نہ بھی ہو تو آپ اپوزیشن کو شامل کر کے کرتے ہیں. اور زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے ہمارے جیسے ملکوں میں کہ اگر جو موسٹ کنٹروورشل, یہ موسٹ امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں, اگر وہ اتفاق رائے سے ہوں تو پھر اس کی وائڈر اونرشپ ہوتی ہے. اگر پیپلز پارٹی بیٹھی ہے, مسلم لیگ بیٹھی ہے, ہمارے ساتھ کانفرنس جماعتیں ہیں, ایم کیو ایم بیٹھی ہے, تو یہاں کسی ایک ایشو کے اوپر سبھی جماعتیں متفق ہوں گی تو یقیناً وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا. ہاں, اگر کوئی ایسا ایشو ہو تو اس پہ لیجسلیشن ہو سکتی ہے. کہہ رہے صاحب, یہ ایک تو آج خیر بہت ہی امپورٹنٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو ٹرائل تھا اس کے حوالے سے. میں اس پہ ابھی آتا ہوں 2 منٹ میں, لیکن مثال کے طور پر اب یہ میں 2/3 کی بات کر رہا ہوں, اور یہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو کولیشن آ رہی ہے, ایون دو آپ اس کابینہ کا حصہ نہیں ہے, لیکن اس وقت کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی چوائس نہیں ہے. بہت اہم اور بہت مشکل ترین وہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اس پارلیمنٹ کو. اچھا, اس میں مثال کے طور پر یہ جو آرٹیکل 62 اور 63 کا ایشو ہے, اب یہ پی ایم ایل این نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ ڈالا ہوا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں ان کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کی جو اوریجنل 1973 کا جو آئین تھا اس میں جو جس طریقے سے یہ آرٹیکل سے ادھر ان کو کرنے کی ضرورت ہے. اب آبویسلی یہ سینسٹیو ایشو ہے, نون لیگ نے ایک زمانے میں اس کو اپوز کیا تھا. اب لگ یہ رہا ہے کہ نمبر تو آ گئے ہیں اور 62 اور 63 سے سب لوگ ڈسے جا چکے ہیں, تو اس پہ آپ کو ایک کنسنسس ہوتا نظر آ رہا ہے کہ آرٹیکل 62 63 کی امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے. میرا خیال ہے جی, ایسی چیزیں جس سے ماضی میں ہمارے تجربے ہیں اور وہ ملک کے سموتھ فنکشننگ میں ضروری ہیں تو بالکل ہونے چاہیے. 62-63 کا ایک حد تک امپیکٹ ہے, ضرور ہے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. میری جماعت کا تو آلریڈی اس پہ اپنا موقف موجود ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ امینڈ ہو جائے. مسلم لیگ بھی آ جائے گی, ایم کیو ایم بھی ہے اس پہ اتفاق کرے گی.
باقی جماعتوں کو بھی اس پہ راضی کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں تک مشکل فیصلے کرنے کا تعلق ہے ان فیصلوں کا تعلق پاکستان کی اکانومی سے ہے. ان فیصلوں کا تعلق بیسیکلی پاکستان کے جو عام آدمی کے مسائل ہیں, اکانومی کے مسائل ہیں, اس کے لیے اپنے فیصلے کرنے ہیں, اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے. وہ مشکل فیصلے کرنے کے لیے یقیناً حکومت کے لیے مشکل فیصلہ ہے, لیکن ہم ان کو سپورٹ کریں گے, اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. نہ تو اس حکومت کے علاوہ کوئی حکومت بن سکتی ہے. یہ بھی میں روز میڈیا سے کہہ رہا ہوں پچھلے 2-3 دن سے کہ یار یہ جو آپ بحث کر رہے ہو کہ جی دیکھیں یہ حکومت یہ کام کر پائے گی نہیں کر پائے گی, یہ فلاں کو وزیر لے گی تو کیا ہوگا. بھائی ہمارے پاس اس وقت چوائس ہی صرف یہ ہے, یعنی پی ٹی آئی ایک طرف نہیں تحریک کہہ لیجیے, وہ ایک طرف ہو گئی, وہ تو حکومت بنا نہیں سکتے اس لیے کہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے, ایک میجورٹی پارٹی کو ہم نے گورنمنٹ بنا دی ہے, اس کو چلنے دیں, اس کو 4-6 مہینے بعد جج کریں.